مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم ایک اہم مضمون کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ خدا کی مرضی میری زندگی کے لیے کیا ہے۔ اس مضمون میں ہم سیکھیں گے کہ حقیقت میں خدا کی مرضی میری زندگی کے لیے کیا ہے، آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جانیں گے کہ ہم خدا کی مرضی کو کس طرح بجا لا سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم خداوند سے دعا کریں تاکہ خداوند ہماری رہنمائی کرے، ہمیں روح القدس دے کہ ہم اس مضمون کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند اپنے آپ کو اور سننے والوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اپنا روح القدس ہمیں عطا کر، جو کہ خداوند تیرے کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔ مانگتا ہوں مسیح کے نام سے، آمین۔ موجودہ حالات میں میرے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ آیا میں خدا کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں یا اس کی مرضی کے برعکس چل رہا ہوں۔ اگر میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا تو یقیناً میں شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، اور وہ میری زندگی کا مالک ہے۔ اس مضمون کے ذریعے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم خدا کی مرضی کس طرح پوری کر سکتے ہیں، اور پھر ہم خدا کی مرضی کو کس طرح جان سکتے ہیں۔ اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا خود غرض، لالچی، زناکار، قاتل، چور اور خدا کے حکام سے دور جا چکی ہے۔ کس طرح لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد کو عبور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی اور روحانی لوگوں کا مرکز ان کی اپنی ذات اور اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اپنے آپ کو روحانی کہنے والے لوگ بھی روحانی کاموں کی بجائے جسمانی کاموں میں ملوث ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو خالق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ اسے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر کس طرح وہ اس کی مرضی بجا لا سکتے ہیں؟ باغ عدن میں ہوا کی طرح آج شیطان بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ ہر کام میں آزاد ہیں اور اپنی مرضی کے مالک بھی۔ اس لیے ہر کوئی اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے، نہ کہ خدا کی مرضی۔ خدا کی مرضی کے برعکس زندگی بسر کرنے والوں کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ صرف اس دنیا کی زندگی کو آخرت سمجھتے ہیں۔ وہ خدا کی اس قدرت کو فراموش کر دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ تمام کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ مسیحیوں میں سرعام کہا جاتا ہے، آپ جیسے بھی ہیں مسیح کے پاس آ جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا خدا حقیقت میں پسند کرتا ہے کہ ہم سچائی کو جانے بغیر اور اپنی زندگی میں گناہ کو پالتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں؟ کیا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں اور پھر اس کے پاس آئیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، اپنی زندگی میں خدا کی مرضی بجا لانے کے متعلق آپ کا رویہ کیسا ہے؟ میرا رویہ کیسا ہے؟ آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی کو اولویت حاصل ہے یا آپ کی اپنی مرضی کو اولویت حاصل ہے؟ جب آپ اپنی زندگی، خاندان اور کلیسیا کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا اپنے آپ سے ایک اہم ترین سوال کرتے ہیں؟ یسوع مسیح ان حالات میں کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ ان حالات میں ہوتے وہ کیا فیصلہ کرتے؟ اگر میں اپنے آپ کو مسیح کہتا ہوں تو خدا کی مرضی میری زندگی میں اولویت حاصل کرتی ہے۔ اس خود غرض اور خود ساختہ معاشرے میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ بعض اوقات خدا کے خادم ہوتے ہوئے میں اور آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے زیر اثر ہمارے ارد گرد کا ماحول بعض اوقات خدا کے لوگوں کو بھی قائل کر لیتا ہے کہ وہ سوچیں کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ یقیناً خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے کیونکہ انہیں کسی طرح کی مذمت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ مجھے یونا کی زندگی کی مثال یاد آ رہی ہے۔ جب یونا نینوا نہیں جانا چاہتا تھا تو وہ یقیناً خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدایا میں نینوا نہیں جانا چاہتا، ترسیس میں بہت کام ہے، مجھے وہاں کام کرنے کی اجازت دے۔ میرے خیال میں جب یونا ترسیس جانے والے جہاز میں
بیٹھا، ٹکٹ خریدا، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، وہ دعا میں تھا، اور پھر جب اس نے دعا کی اور تمام کچھ بالکل ٹھیک پایا، تکمیل تک پہنچ گیا، تو اس نے سوچا کہ خدا کی مرضی یہی ہے، کیونکہ خدا ترسیس کے لوگوں کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ یونا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خدا کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ جب تمام انتظامات میری کوشش سے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں یونا کی طرح سوچتا ہوں کہ میں خدا کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہوں اور میری زندگی سے خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ کیا یونا خدا کی مرضی بجا لا رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا میرے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ آیا میں حقیقت میں خدا کی مرضی کے تحت کام کر رہا ہوں یا اپنی مرضی کے۔ خدا کی مرضی کے برعکس چلنے والے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا کے مرضی معاشرے کی توقعات کے برعکس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر اوقات معاشرے کی توقع خدا کی مرضی کے برعکس ہوتی ہے۔ میری زندگی میں خدا کی مرضی کتنی ضروری ہے؟ میری مرضی میں خدا کی مرضی کتنی ضروری ہے؟ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاروں یا اپنی مرضی کے مطابق؟ عزیزو، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ہم خدا کی مرضی بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی خدا کی مرضی بجا لانے کی جستجو میں مبتلا تھا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ اور بعد میں وہ اسی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، رومیو 12 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت میں، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ پولس رسول ذاتی طور پر کلسیوں کی کلیسیا کے لیے دعا گو تھا۔ کلسیوں 1 باب 9 آیت میں لکھتا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے واقف ہو جاؤ۔ یعنی مجھے اور آپ کو خدا کی مرضی کے علم سے واقف ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ یونا رسول فرماتا ہے، 1 یونا 2 باب اور اس کی 17 آیت میں، دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے ابد تک قائم رہے گا۔ اگر آپ ابد تک قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی مرضی بجا لائیں۔ آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا اور معاشرہ کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ مکاشفہ 12 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ یعنی شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہ کریں۔ اگر ہم اپنی جسمانی مرضی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور خدا کی مرضی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوگی تو پھر ہم شیطان کی مرضی کو پورا کرنے والے بن جائیں گے، ہم شیطان کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ عزیزو، ہمیں یسوع مسیح کی مثال کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ خدا سے محبت کرنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی عملی مثال کو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق تھی اور مجھے اس کی مثال سے سیکھنا ہے کہ میں خدا کی مرضی کو کس طرح پورا کر سکتا ہوں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جس کے کہنے سے دنیا وجود میں آئی، اس نے اپنے شاگردوں کو اور ہمیں سکھایا کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے کی بھرپور کوشش کریں، نہ کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی بنائیں۔ اکثر اوقات میں سوچتا ہوں کہ جو میری مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے۔ مجھے
یاد رکھنا ہے کہ میرے راستے اور میری راہیں خداوند کے راستوں اور راہوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی خدا کی مرضی کے تحت گزری۔ ہم اکثر دعائے ربانی پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری کلیسیوں میں اس دعا کو گھروں میں اور عبادت خانوں کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تاہم کتنے حقیقت میں اپنی مرضی کی بجائے خدا کی مرضی کی پوری کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا گہرے طور پر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی پوری کی۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنے باپ کی مرضی پوری کرنا تھا۔ یونا 6 باب اور 38 آیت میں لکھا ہے، میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اس نے مزید بتایا کہ اس تعلیم اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کے بھیجنے والے کی ہے۔ یسوع مسیح نے یونا 7 باب 16 سے 18 آیت میں کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی مرضی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ یسوع مسیح نے یہ بھی سکھایا کہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے محض اس کا نام لینا کافی نہیں بلکہ اس کی مرضی کے مطابق چلنا بھی ضروری ہے۔ متی 7 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یسوع مسیح کا نام لینا اور اس کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق چلنا محض ہونٹوں سے الفاظ ادا کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ یسوع مسیح کا نام لیتے اور معجزات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کی زندگی خداوند کی مرضی کے برعکس چل رہی ہے۔ یسوع مسیح نے لڑکپن سے لے کر اپنی صلیبی موت تک اپنے باپ کی مرضی پوری کی۔ اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو باپ کی مرضی کے برعکس ہو۔ وہ عام بچوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی پوری کی۔ بچپن میں اپنے والدین کی فرما برداری اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ وہ بڑوں کی عزت کرتے اور عام بچوں کے سے کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں خدا کی مرضی پہ چلانا ہے، انہیں اپنے باپ کی مرضی پہ چلانا ہے، انہیں اپنے آسمانی باپ کی مرضی پہ چلانا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یسوع مسیح کی آزمائشوں پر غور کریں گے کہ کس طرح یسوع مسیح نے اپنی آزمائشوں میں خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ بپتسمہ کے وقت آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس بات کی شہادت دی، اور یسوع مسیح کو اس بات کی یقین دہانی تھی کہ وہ یقیناً خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی مرضی بجا لا رہا تھا۔ متی 3 باب اور اس کی 17 آیت اس کی گواہی پیش کرتی ہے۔ اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس یقین دہانی کے بعد روح القدس اسے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ 40 دن تک اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، اور پھر ابلیس اسے آزمانے کے لیے آیا اور اس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع مسیح 40 دن سے بھوکا تھا، اور شیطان اسی انتظار میں تھا کہ اس کی کمزور ترین حالت میں اسے آزمائے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کا دل اور دماغ مکمل طور پر فعال نہیں ہوتا، اور ممکن ہے کہ وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جائے۔ جب شیطان نے یہ کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ واضح سچائی کے بارے میں یسوع مسیح کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہی حربہ وہ باغ عدن میں آزما چکا تھا اور بڑا کامیاب ہوا تھا۔ آج بھی شیطان واضح سچائی کے بارے ہمارے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ان الفاظ میں سے شک کی بو آتی تھی،
ان الفاظ میں خوشامد اور در پردہ الزام کا اشارہ ملتا ہے۔ ابلیس چاہتا تھا کہ جو حربہ اس نے ابتدا میں بزرگ آدم اور حوا کو گرانے کے لیے استعمال کیا، وہی حربہ وہ یسوع مسیح کو گرانے کے لیے استعمال کرے۔ پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اس طرح اس کے کلام میں سچائی تو تھی، مگر اس کے کہنے کے انداز میں خدا کے کلام پر شک کا گمان ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا جب اس نے حوا کو کہا، اصل بات یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ وہ پھل کھاؤ، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ۔ یسوع مسیح کے پاس آ کر بھی ابلیس نے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ ان الفاظ سے خود ابلیس غم و غصے میں مبتلا تھا، اس کے بولنے کے انداز میں گہرا شک پایا جاتا تھا۔ اصل میں ابلیس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہوتا تو کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھتا؟ کیا وہ اسے بیابان میں درندوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتا؟ کیا وہ اسے بغیر خوراک، بغیر اپنی صحبت اور آرام کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتا؟ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ تو خدا کا بیٹا نہیں، ورنہ وہ تجھے اس حالت میں کبھی نہ چھوڑتا۔ اس لیے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائیں، تاکہ تو کھا کر تمام مصیبت اور بھوک کے عذاب سے رہائی پائے۔ بائبل کی واضح سچائی کے بارے شیطان نے حوا کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ آج بھی بائبل کی واضح سچائی کے بارے میں وہ ہمارے ذہنوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بہت سے لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ بائبل کی واضح سچائی کے ساتھ وہی لوگ کھڑے رہ سکتے ہیں جن کی زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق ہیں اور یسوع کی طرح کلام مقدس سے واقف ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کی طرح کلام مقدس سے واقف نہیں تو ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور شیطان ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا واضح سچائی کو جاننے کے لیے ہمارے اندر جو شک شیطان پیدا کرتا ہے اسے دور کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں خدا کی حضوری ہونی چاہیے، یعنی ہمیں خدا کا کلام مطالعہ کرنا چاہیے۔ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو خدا کے کنٹرول میں دے دیں، تو یقیناً آپ آزمائشوں پر قابو پا سکیں گے۔ شیطان جانتا تھا کہ روٹی انسان اور کی فطرتی ضرورت ہے، کیونکہ روٹی نہ کھانے سے انسان مر جاتا ہے، اور انسانی ضرورت کو پورا کرنا کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ تو پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے تاکہ تو اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرے۔ اگر میں بھوکا ہوں اور مجھ میں خدا نے یہ قدرت دی ہے کہ میں اب خدا کی طاقت سے کوئی معجزہ کر سکتا ہوں، تو اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے میں وہ معجزہ کروں، اس میں کیا برائی ہے؟ اس لیے شیطان یہ ابتدائی حربہ یسوع مسیح پر استعمال کر رہا تھا۔ باغ عدن میں اور بعد میں شیطان اسی حربے کے ذریعے بنی نوع انسان کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شیطان کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا۔ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ وہ کلام مقدس کو جانتا تھا۔ یسوع مسیح نے شیطان کی بات کو کیوں رد کر دیا؟ کیونکہ وہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری کر رہا تھا۔ انسان اسی طرح کی آزمائش میں گر جاتا ہے، جبکہ یسوع مسیح نے اس آزمائش پر قابو پایا۔ یسوع مسیح نے مکمل طور پر خدا پر انحصار کیا۔ اس نے اپنی بڑھوتی نہیں کی بلکہ اس نے خدا کی بڑھوتی کی۔ جب ہم اپنی لیاقت، اپنی عقل پر انحصار کرتے ہیں تو ہم آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح یہاں پتھروں کو روٹی بنا دیتے تو خدا کی بجائے وہ اپنے اوپر انحصار کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح وہ قوت استعمال کرتے جو انسان کے پاس نہیں۔ جب انسان خدا کی بجائے اپنی مرضی پر انحصار کرتا ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں بلکہ اپنی مرضی پوری کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی طرح جب ہم روح القدس کی ہدایت پر چلتے ہیں تو ہم ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیا کریں، میں خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ آئے ہم
ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح باغ گتسمنی میں تھے۔ یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یسوع مسیح سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ مسز ایلن جی وائٹ کہتی ہیں اس سے پہلے یسوع مسیح اس قدر غمگین اور خاموش نہیں تھا۔ وہ بہت کمزور تھا اور بڑی مشکل سے وہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ اس دنیا کے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر تھا، وہ انہیں صلیب کی طرف لے جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی الہی قوت استعمال کرتا تو یقیناً وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا۔ ان حالات کا یسوع مسیح نے کبھی پہلے سامنا نہیں کیا تھا، جہاں دنیا کی نجات کا منصوبہ اس کے سامنے تھا، اور اگر اس آزمائش میں پورا نہ اترتا تو نجات کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں تھا۔ جب یسوع مسیح نے محسوس کیا کہ باپ اس سے جدا ہو گیا تو وہ انسانی جامے میں ہوتے ہوئے طریقے کی قوتوں کے مقابلہ میں ناکام ہو جائے گا۔ آزمانے والے نے یسوع پر آخری حملہ کیا اور اس حملے کے لیے وہ 3 برس سے تیاری کر رہا تھا۔ جب یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں ماتن مصروف تھا، یسوع مسیح کے ساتھ ہر ایک شے خطرے کی زد میں تھی۔ باپ کی جدائی نے اس کی روح کو دولخت کر دیا۔ شیطان نے یسوع مسیح کو جتا دیا تھا کہ اگر وہ گنہگار دنیا کا ضامن بنتا ہے تو اسے ابدی جدائی برداشت کرنا ہوگی، اور یہ کہ یسوع کو ابلیس کی سلطنت کے ساتھ مربوط ہونا ہوگا، اور اس کے بعد خدا کے ساتھ ایک نہ ہو سکے گا۔ ابلیس اسے بار بار جن لوگوں کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کر رہا ہے ان کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تیری پرواہ نہیں کرتے جن کے لیے تو آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا ہے۔ ہم شاید یسوع مسیح کی جسمانی حالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بائبل مقدس اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ یسوع مسیح آزارسانی سے گزرنا نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے یوں دعا کی، اے باپ اگر تو چاہتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ باغ گتسمنی میں یسوع مسیح کی مرضی کو جاننا کٹ باغ گتسمنی میں یسوع مسیح خدا کی مرضی کو جان چکا تھا۔ جب فرشتے نے آ کر اسے تقویت دی تو اس نے اس پر واضح کر دیا کہ صلیبی موت کے بغیر نجات کا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پیالہ تجھے لازمی پینا ہوگا۔ جب بھیڑ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو اس کے چہرے پر کرب، مصیبت یا کسی قسم کے دکھ کے نشانات نہیں تھے، بلکہ وہ ان کی طرف خود بڑھا۔ جب یسوع نے اس بھیڑ سے پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو تو بھیڑ اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور زمین پر گر پڑی، جس میں کاہن، یہودا اور سپاہی بھی شامل تھے۔ اب یسوع بڑا پرسکون تھا، وہ جہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ تو خدا کی مرضی بجا لانے کے لیے آیا تھا۔ وہ بچ سکتا تھا، لیکن اس نے بچنے کی بجائے خدا کی مرضی کو اولویت دی۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور اب وقت آ گیا کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں، نہ کہ اپنی مرضی کو۔ باغ گتسمنی میں یسوع مسیح نے کسی طرح کی مذمت نہ کی، بلکہ اس کے شاگرد سوچتے تھے کہ یسوع مسیح ضرور بچ نکلے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سنہدرین اس میں کسی غلط کام کی نشاندہی نہ کر سکی۔ یسوع مسیح نے ہر جگہ اپنی ذلت، رسوائی اور ستانے جانے کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ جن انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دینے وہ اس دنیا میں آیا تھا، وہی اس کی ذلت اور رسوائی کر رہے تھے۔ یہودی چاہتے تھے کہ وہ کسی معجزہ کے ذریعے اپنے آپ کو آزاد کر لے، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گے تاکہ وہ الہی قوت کا مظاہرہ کرے، لیکن اس نے کسی طرح بھی موت سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ وہی معجزے جو وہ ہر روز کرتا تھا، اس نے کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی جان چکا تھا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے۔ جب میں اور آپ خدا کی مرضی کو جان جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے، تو پھر کوئی بھی کسی بھی طرح کی
رکاوٹ کو اپنے آگے نہ آنے دیں، کیونکہ جب آپ خدا کی مرضی کو جان چکے ہیں تو خدا کی مرضی یسوع مسیح کی طرح پوری کرنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ یسوع مسیح کی طرح خدا کی مرضی اسی وقت بجا لا سکتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ لکھتا ہے، یسایہ 53 باب اور اس کی 7 آیت میں، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بار بار دعوت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو مسیح ثابت کرے، لیکن نہ قیافہ، نہ پلاطس، نہ ہیرودیس کی عدالت میں اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اسے وہی معجزے جو وہ ہر روز کرتا تھا کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے کوئی معجزہ نہ کیا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی پوری کرنے آیا اور ہر حال میں صلیب پر جانے کے لیے پرسکون تھا۔ جب ہم خدا کی مرضی کو بجا لانا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کی مرضی کو بجا لائیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیں، ہر رکاوٹ کو عبور کریں، تاکہ آپ یسوع مسیح کی طرح اس کی مرضی پوری کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ کو ختم کیا۔ یہ یسوع مسیح کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اختیار رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا۔ بعض اوقات ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں لازمی آزمائش برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا، اس کے باوجود اس نے استعمال نہ کیا، کیونکہ وہ جانتا کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا کی مرضی کیسے پوری کی جاتی ہے اور کس طرح خدا کی حکمرانی ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے، یسوع مسیح نے عملی طور پر اس کی مثال ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی اذیت برداشت کی۔ کیا میں اور آپ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ شیطان کی سرزمین میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی پوری کرنا مشکل لگتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی خدا کی مرضی پوری کرنی، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی مرضی بجا لانے کے لیے مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے حتمی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں ہر قدم پر خدا کی مرضی بجا لاؤں، اور پھر مجھے یسوع مسیح کی طرح سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ خدا کی مرضی بجا لانے کے لیے دو باتیں کرنا لازم ہے، اور اس کے بغیر ہم خدا کی مرضی بجا نہیں لا سکتے۔ پھر خداوند ہمارا حکمران ہوگا، نہ کہ ہم خود اپنے حکمران ہوں گے۔ شناخت اور اپنی مرضی کو دفن کرنا۔ پہلی بات، ہمیں اپنی شناخت اور اپنی مرضی کو دفن کرنا ہے، تاکہ ہمارے ذریعے خدا کی شناخت ہو اور ہم خدا کی مرضی بجا لائیں۔ زندگی کے دو ہی راستے ہیں، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا کا راستہ یا شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ کیونکہ ہم اس دنیا کے باسی اور گناہ کی پیداوار ہیں، اس لیے ہمارے اوپر شیطان اور معاشرے کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے فریسیوں سے کہا، تم اب اپنے باپ ابلیس سے جو اپنے باپ کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ فریسی شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ حتمی طور پر ہماری مرضی یا خدا کی مرضی یا شیطان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، دنیا کے دھندوں کی بدولت۔ ہماری زندگی اس دنیا اور شیطان کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، جب تک ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم شیطان اور دنیا کے دھندوں کے برعکس چلنے کی کوشش کریں، صرف اپنے ضمیر کے مطابق چناؤ کریں، اور روح القدس کی قوت اور ہدایات کی بدولت ہی ہم اپنی مرضی کو شیطان کی مرضی کے برعکس خدا کی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اپنی مرضی اور خدا کی مرضی میں فرق نظر نہیں آتا۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جب ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ہماری مرضی شیطان کی مرضی کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اور خدا کی مرضی کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق چلنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ حقیقت میں میری مرضی خدا کی مرضی ہے۔ یرمیہ نبی ہمیں آگاہ کرتا ہے، یرمیہ 17 باب اور اس کی 9 آیت میں،
دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ سلیمان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے برے نتائج کا سامنا کرنا، لہٰذا ہمیں خبردار کرتا ہے۔ مثال 14 باب 12ویں آیت میں، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہماری جسمانی ترجیحات اور مقاصد فطرتی طور پر خدا کی مرضی کے برعکس ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولس رسول نے کلیسیا کو خبردار کیا کہ وہ اپنی مرضی کے تابع نہ ہوں، اور بعد میں پطرس نے بھی کلیسیا کو ایسے استادوں سے خبردار رہنے کے لیے کہا جو اپنی مرضی کے تابع چلتے ہیں۔ یہی وہ استاد ہیں جو خدا کی کلیسیا پر اثر انداز ہوتے اور خدا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی پشیدہ مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا مجھے ہر غلط راستے سے نفرت ہے؟ حقیقی طور پر اپنے غلط راستوں سے نفرت کرنے، جس میں ہماری مرضی بھی شامل ہے، ہمیں داؤد نبی کی طرح قابو پانے کی ضرورت ہے۔ داؤد نبی لکھتا ہے، تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے اور اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ کیا میں ہر جھوٹی راہ سے نفرت کرتا ہوں تاکہ میں داؤد کی طرح یہ کہہ سکوں؟ کلام مقدس کی روشنی میں اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں حقیقت میں خدا کی مرضی کے برعکس جانے سے نفرت کرتا ہوں؟ کیا مجھے احساس ہے کہ کتنی بار میں اپنی خود غرضی کے مطابق چلتا ہوں؟ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اس دوران اگر ہم اپنی مرضی کو ایک طرف رکھیں تو خدا ہمیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنے لوگوں سے واقف ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں سے واقف ہیں جو بائبل کا مطالعہ اپنی مرضی اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ کتنے لوگ اپنے نقطہ نظر کو پورا کرنے کے لیے بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں تک اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں خدا نے مجھ پر صرف یہ انکشاف کیا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شیطان بھی کلام مقدس سے بخوبی آگاہ ہے۔ متی 4 باب اور لوکا 4 باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر ہم حلیم نہیں ہیں تو شیطان ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض اوقات اپنی ذاتی بائبل اسٹڈی کے نتیجے میں شیطان لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ وہ یقین کریں کہ میں بائبل کے فلاں مضمون کے بارے میں کسی بھی دوسرے کے مقابلے میں بہت بہتر جانتا ہوں۔ اگر کسی مضمون کے بارے میرا بائبل مقدس کا مطالعہ میرے اندر احساس یا یہ رویہ پیدا کرتا ہے تو کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں اور سب کچھ میں نے اپنی کوششوں سے سیکھا ہے، تو پھر میرے کام جسمانی ہیں اور میرے اندر خدا کے روح کے پھل نہیں ہیں۔ اگر مجھ پر بائبل کی کوئی سچائی آشکارا ہوتی ہے تو مجھے بڑے حلیمی کے ساتھ اسے دوسروں کو بتانا ہے اور اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بھی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میں اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں، کہیں میں اپنی مرضی کے تابع تو نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میرے لیے میری مرضی، میرے مقاصد اور میری رائے کتنی اہم ہے؟ کیا ہم خدا کی مرضی کو صرف اس وقت بجا لانا چاہتے ہیں جب ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، یا ہم ہر صورت میں اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں چاہے اس کے نتائج کچھ بھی کیوں نہ ہو؟ ہمیں ہر حالت میں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں خدا کے لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سپرد کیا۔ اپنے آپ میں کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ خدا کے خادم صرف اسی وقت صحیح ہوتے ہیں جب وہ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اور جب وہ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ غلط ہوتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں
اگر خدا مجھ پر آشکارا کرے تو میں کیا اپنی زندگی کی سمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس کے کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں جو میری خواہش کے برعکس ہو لیکن خدا کی مرضی کے مطابق ہو؟ ہم جو خدا کی کلیسیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ بپتسمہ کے وقت ہم نے پرانی انسانیت کو دفن کیا ہے۔ ہم اب خدا کی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر چکے ہیں تو پھر ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو اولویت دیتے ہیں۔ آخر میں پولس رسول کے اس پیغام کو یاد رکھیں۔ رومیو 6 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو اور اپنی مرضی کو خدا کے تابع کریں، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم جو ابدی زندگی کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہمارے لیے خدا کی مرضی بجا لانا انتہائی ضروری ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو مدد کرے۔ میری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔